बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से और इंतखाबी निशान के हवाले से जो अहम फ़ैसला जारी हुआ है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और किस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान है उसकी उम्मीद ख़त्म हुई और एक जमात जो परवेज़ खट्टक की थी जिसने ये बाकायदा दरख्वास्त दी हुई थी कि बल्ले का निशान परवेज़ खट्टक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को मिले, उसमें कैसे नाकामी हुई और नई दरख्वास्त देनी पड़ी और नया निशान मांग लिया है परवेज़ खट्टक की जमात ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये बहुत अहम दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में उमैर नियाज़ी की जानिब से इंतखाबात से मुतल्लिक। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब, उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई और साबिक वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब पर दर्ज केसेस की तफसीलात जमा करवा दी गई हैं और IG पंजाब की रिपोर्ट में कहा गया है कि उमर अयूब पर पंजाब में 21 मुकदमात दर्ज हैं, उन पर अटक में 3 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया कि साबिक वज़ीर पर रावलपिंडी में 13 मुकदमात और लाहौर में 4 मुकदमात दर्ज हैं और ये तमाम के तमाम जो मुकदमात हैं ये उमर अयूब के ख़िलाफ़ दायर किए गए हैं। उमर अयूब के वकील ने बताया कि हुकूमत मुकदमात की तफसीलात पेश करने में दानिस्ता ताख़ीर कर रही है। ये रिपोर्ट पेश ना करके टेक्निकल तौर पर इलेक्शन से रोकना चाहते हैं और उनका मज़ीद कहना था कि जुम्मा को कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। PTA रहनुमा ने पुलिस और दीगर सरकारी इदारों के हाथों हरासा किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं और उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो कागजात नामजदगी में अगर कोई केसेस हैं तो उसकी तफसीलात लिखे, तो इस वजह से उन्होंने रिलीफ़ मांगा था और पंजाब की हद तक जो तफसीलात हैं वो जमा करवा दी गई हैं और टोटल 21 मुकदमात हैं जो दर्ज किए गए हैं उमर अयूब पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ वो सीनियर रहनुमा हैं बल्कि उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं और उनको इंतखाबात से रोकने के लिए और हर सूरत उनको टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए अब ये कोशिश की जा रही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारी जो अदलिया है वो क्या किरदार अदा करती है। क्या अदलिया आइन और कानून के साथ खड़ी रहती है या अदलिया जो तमाशा लगा हुआ है अब तक जिस तरीके से खामोश है इसी तरह की खामोशी जारी रखती है। दूसरी जानिब हसन नियाज़ी की वालदा की दरख्वास्त थी जिसमें यह कहा गया था कि हसन नियाज़ी आर्मी की कस्टडी में है और वो कागजात नामजदगी जमा करवाना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी ने समाअत की। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफ़सार किया कि क्या हसन नियाज़ी को सज़ा हो चुकी है। वकील ने कहा कि हसन नियाज़ी का ट्रायल चल रहा है, अभी वो नाअहल नहीं हुए। अदालत ने सरकारी वकील से सवाल किया कि दरख्वास्त गुजार किन शराइत और किस कानून के तहत नाअहल हो सकता है। वकील ने कहा कि इस कानूनी नुक्ते की तशरीह ज़रूरी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए कल तक के लिए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी की। अली बाक़र नजफ़ी ने समाअत की हसन नियाज़ी की वालदा की दरख्वास्त पर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। हसन नियाज़ी नाअहल हैं और ना ही सज़ा याफ्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी अदालतों को फ़ाइनल फ़ैसले से रोका हुआ है, तो चूँकि वो अभी तक सज़ा याफ्ता नहीं हैं तो वो नाअहल नहीं हैं और उनको कागजात नामजदगी की इजाज़त दी जाए। अदालत हसन नियाज़ी को कागजात नामजदगी जमा कराने का प्रोसेस मुकम्मल करने की इजाज़त दे। अदालत ओहद कमिश्नर को हसन नियाज़ी से मुलाकात करके कागजात नामजदगी की तस्दीक और दस्तखत की इजाज़त दे। अब देखना यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने कल के लिए जवाब तलब किया है, वफाकी हुकूमत को कहा है कि वो जवाब जमा करवाएं। असल चीज़ ये है कि क्या वफाकी हुकूमत अलाउ करती है, क्या हमारे इदारे अलाउ करते हैं, इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से क्या जवाब देता है। तो कल के लिए इलेक्शन कमीशन से भी और वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एक तो मुस्लिम लीग नून ने भी दरख्वास्त दायर की है कि इंतखाबात के हवाले से 2-3 दिन मज़ीद दिए जाएँ कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से। और दूसरी जानिब जो बाप पार्टी की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई है और उन्होंने भी ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जी हमें हर सूरत मज़ीद टाइम दिया जाए और हम समझते हैं कि हमें पहले वक्त कम दिया गया है और कागजात नामजदगी के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो बाप पार्टी है ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी वसूली की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा किया है। बाप के सेक्रेटरी मंजूर अहमद काकड़ ने इलेक्शन कमीशन के नाम ख़त में लिखा है कि शेड्यूल में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन और जांच पड़ताल के लिए 7 दिन रखे गए हैं।
انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ مختلف دستاویزات منسلک کرنا ضروری ہے اور دستاویزات میں کمی بیشی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ بلوچستان میں انتخابی حلقے دیگر صوبوں کے مقابلوں میں زیادہ طویل ہیں، اس لیے دستاویزات کے حصول کے لیے وقت درکار ہے اور 2 دن کی توسیع دی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی درخواست دائر کی ہے کہ 2 دن کی توسیع دی جائے اور ہر صورت انتخابات کو جو کاغذات نامزدگی ہے اس کے لیے مزید ہمیں 2 دن کا وقت دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن چونکہ کل آخری دن ہے اور الیکشن کمیشن مزید 2 دن دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عمیر خان نیازی کے کاغذات نامزدگی چھیننے کا جو میاں والی میں ڈی پی او میاں والی اور ڈی ایس پی میاں والی نے عمیر نیازی کے والد سے کاغذات چھینے تھے، اس سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت کی۔ یہ درخواست میں الیکشن کمیشن کو، آئی جی پنجاب پولیس کو، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او میاں والی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عمیر خان نیازی میاں والی کے حلقے سے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز میاں والی پولیس نے عمیر خان نیازی کے کاغذات نامزدگی چھین لیے۔ کاغذات نامزدگی عمیر خان نیازی کو الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے چھینے گئے ہیں۔ عام انتخابات میں حصہ لینے کا ہر شہری کو آئینی حق ہے۔ اور ساتھ عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ عدالت عمیر خان نیازی کے کاغذات نامزدگی کی بایابی کا حکم دے اور ڈی پی او میاں والی کو ذاتی حیثیت میں طلب کرے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور نہنگ نے درخواست کی مخالفت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست حقائق کے برعکس دائر کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ اب چیک کریں کہ کاغذات نامزدگی کا چھیننے کا واقعہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ عدالت نے کہا ہم سماعت کل کے لیے ملتوی کر رہے ہیں، لیکن اگر کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار نہ صرف ڈی پی او ہوگا بلکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ تمام کے تمام اس میں ذمہ دار ہوں گے اور تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے کہا کہ آپ یہ چیک کر کے بتائیں اور جو تفصیلات ہیں وہ مزید دیکھیں اور ہم ہر صورت آئین اور قانون کی رکھوالی کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم کسی صورت ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جنرل بھی درخواست تھی جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ اگر کاغذات نامزدگی اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے حق چھیننا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اتنا بھی حق نہیں دینا کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں یا انتخابات کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکیں، تو پھر آپ کو انتخابات کا نام نہیں لینا چاہیے، پھر آپ کو انتخابات کی بات نہیں کرنی چاہیے، پھر آپ کو جمہوریت کی راگ نہیں الاپنا چاہیے اگر آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اس سارے معاملے پر معزز جو ہماری لاہور ہائی کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ جاری کرتی ہے، چونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کل ان کو کوئی ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی، کل لاہور ہائی کورٹ ڈی پی او کو ہتھ کڑی لگاتی ہے یا نہیں لگاتی، چونکہ ڈی پی او نے غیر آئینی کام کیا، جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی۔ اور بڑی پیاری بات کی سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، آپ نے باقی لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جو سارے ذمہ دار تھے، جنہوں نے پنجاب میں انتخابات نہیں کروائے، جنہوں نے کے پی کے میں انتخابات نہیں کروائے، جو آئین توڑنے والے تھے ان میں سے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اور آپ نے صرف بیرسٹر زبیری نے کہا کہ آپ نے عمیر نیازی کے خلاف کارروائی کی جس بیچارے کا اتنا قصور ہے کہ اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ جی آپ آر اوز اور ڈی آر اوز جو بیوروکریسی کی بجائے عدلیہ سے لیں، تو جج کے خلاف تو جس جج نے اسٹے آرڈر دیا تھا اس کے خلاف تو آپ نے جو فیصلہ لکھوایا تھا اس میں تو آپ نے سخت آبزرویشن دی تھی، جو تحریری فیصلہ جاری ہوا اس کو تبدیل کر دیا گیا اور جج کی حد تک ساری چیزیں حذف کر دی گئیں، لیکن ایک وکیل کی حد تک آپ نے اس کو رگڑا لگا دیا۔ تو جنہوں نے جمہوریت ڈیریل کی، جنہوں نے آپ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، جنہوں نے انتخابات نہیں ہونے دیے، ان کے خلاف تو آپ نے کوئی کارروائی کی نہیں ہے، تو یہ ان کا بڑا ویلڈ آبجیکشن تھا۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیسز کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر مختصر فیصلہ سنا دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان پیش ہوئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوئے، 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی کے دوران بیرسٹر گوہر علی خان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان نہ دینے کی وجوہات نہیں بتائیں۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں ہے تو کیا ہم یہاں سے کوئی حکم دے سکتے ہیں؟ عدالت نے ریمارک دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فعال ہے، آپ نے وہاں سے کیوں رجوع نہیں کیا؟ وقفے کے بعد جب کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی تو بیرسٹر گوہر علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صرف مرکزی پارٹی کو نوٹس نہیں دیا تھا، پی ٹی آئی صوبائی کابینہ کو بھی نوٹس جاری ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے بھی نہیں گئے کیونکہ رہنماؤں کی گرفتاری کا خدشہ تھا، فیڈریشن کے پیش نظر کسی بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔
اس نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کل تک نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا طریقہ کار پارٹی نے خود طے کرنا ہوتا ہے۔ اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہ کیا گیا تو انتخابی نشان بلہ نہیں ملے گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن معاملات کو تاخیر کا شکار کرتا آ رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ کیا 32 سوالات کسی اور پارٹی سے پوچھے گئے ہیں؟ جس پر جسٹس عتیق شاہ نے بیرسٹر گوہر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا انٹرا پارٹی انتخابات 2018 میں آپ کو جو سہولت دی گئی اب ان کو نہیں دی، اب ان کو دی جا رہی ہے؟ جسٹس شکیل احمد نے ریمارک دیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کو شکایات پر خود فیصلہ کرنا چاہیے؟ پشاور ہائی کورٹ کے میں جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے محسن کامران، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نتائج تب پبلش کرتے ہیں جب کمیشن مطمئن ہو جائے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات متنازع ہیں، جس پر جسٹس عتیق شاہ نے استفسار کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کس نے متنازع بنایا؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستیں جمع ہوئیں۔ جسٹس عتیق شاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے درخواستیں دیں کیا وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں؟ جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ درخواست گزاروں نے لیٹر ساتھ نہیں لگائے، انہوں نے انتخابات کے نتائج شائع نہ ہونے کو چیلنج کیا، نتائج تب ہی شائع ہوں گے جب کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیس میں فیصلہ محفوظ کیا، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پھر چیلنج کر سکتے ہیں۔ جس پر بیرسٹر گوہر نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جلد کوئی آرڈر کر دیں کیونکہ کل آخری روز ہے۔ اس پر پھر فیصلہ محفوظ ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جو الیکشن کمیشن چیف جسٹس عامر فاروق کی طرح کیسز کو محفوظ کر کے بیٹھا تھا، ان کو حکم جاری کیا ہے کہ کل 22 دسمبر کو ہر صورت آپ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بھی اور جو بلہ کا نشان ہے اس کے حوالے سے بھی آپ دونوں درخواستوں پر فیصلہ جاری کریں اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں، قانون سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ چونکہ فیصلہ محفوظ ہے، اگر ہم یہاں اسٹے آرڈر مزید برقرار رکھتے ہیں تو آپ کا فیصلہ رکا رہے گا۔ چونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ پہلا کرنا ہے تو وہ فیصلہ کر دیں، اور اس کے بعد اگر وہ اس سے آپ کو اعتراض ہوگا تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ چونکہ چیزیں بڑی واضح ہیں اور یہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی بھی کارروائی ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کل کیا فیصلہ جاری کرتا ہے اور وہ بہت اہم ہوگا۔ اور ساتھ جو ایک درخواست تھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین یعنی پرویز خٹک کی جانب سے بلے کا نشان حاصل کرنے کی درخواست، انہوں نے آج وہ واپس لے کر الیکشن کمیشن سے پگڑی کا نشان دینے کی درخواست کر دی ہے، کیونکہ اب ان کو بلہ اس وجہ سے نہیں مل سکتا کہ انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ درخواست اس وجہ سے واپس لی ہے کہ ہم کیا کریں گے اگر کل ہمیں کوئی نشان بھی نہ ملا تو ہماری تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، جماعت کا جو انتخابی نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بلے کے نشان کا حاصل کرنے کی درخواست واپس لے کر اب پگڑی کا نشان دینے کی درخواست دی ہے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا ہی رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔